پیارے دوستو، نصیرآباد کے ایک چھوٹے سے پرانے گھر میں سلیمہ بی بی اپنے اکلوتے بیٹے فرمان کے لیے دن رات محنت کر رہی تھی۔ شوہر کی موت کے بعد وہ خود دوسروں کے گھروں میں جھاڑو پونچھا کرتی، کپڑے دھوتی، برتن مانجتی، مگر بیٹے کو کبھی بھوکا نہیں سونے دیا۔ فرمان جب چھوٹا تھا تو سلیمہ بی بی نے اپنے سارے زیور بیچ کر اسے اچھے اسکول میں داخل کروایا۔ رات کو تھک کر گھر آتی تو بھی بیٹے کو پڑھاتی، کھانا بناتی اور اس کے مستقبل کی دعائیں مانگتی۔ فرمان بڑا ہوا تو ایک اچھی کمپنی میں نوکری مل گئی۔ سلیمہ بی بی خوشی سے رو پڑی اور بیٹے سے کہا، بیٹا اب میں نے تیرے لیے ساری تکلیفیں جھیل لیں۔ فرمان نے ماں کے پاؤں پکڑ کر وعدہ کیا تھا، امی جب میں کامیاب ہو جاؤں گا تو آپ کو کبھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ ابھی چند سالوں میں فرمان ترقی کر کے بہت امیر ہو گیا۔ اس نے ایک بڑا خوبصورت محل نما بنگلہ خرید لیا، مگر جب وہ محل میں ماں کو لے کر داخل ہوا تو اس کی نئی بیوی مدیحہ نے سلیمہ بی بی کو دیکھ کر ناک چڑھا لی۔ مدیحہ ایک بہت امیر گھر کی لڑکی تھی۔ وہ سلیمہ بی بی کے پرانے سادہ کپڑوں، ہاتھوں کے سخت نشانوں اور غریب انداز کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ فرمان سے کہتی کہ آپ کی ماں اس محل کی شان نہیں ہے، ان کی وجہ سے ہماری عزت خراب ہو رہی ہے۔ فرمان نے پہلے تو ماں کا دفاع کیا، مگر جب مدیحہ نے رو کر دھمکی دی کہ یا تو وہ اس گھر میں رہے گی یا پھر میں، تو فرمان کمزور پڑ گیا اور ماں کو محل کے پیچھے والے چھوٹے سے تاریک کمرے میں منتقل کر دیا۔ سلیمہ بی بی کچھ نہیں بولی، بس خاموشی سے آنسو بہاتی رہیں۔ وہ اب بھی گھر کے سب کام کرنا، کھانا بناتی، فرمان کے کپڑے دھوتی اور رات کو اکیلے بیٹھ کر بیٹے کے لیے دعائیں مانگتی۔ مدیحہ روزانہ انہیں ذلیل کرتی، کبھی کہتی آپ کا بیٹا اب آپ کو بھول چکا ہے، کبھی کہتی غریب ماں کو محل میں رکھنا ہماری شان کے خلاف ہے۔ ایک دن مدیحہ نے سلیمہ بی بی کو گھر سے نکالنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ فرمان نے ماں کو بلایا اور شرماتے ہوئے کہا، امی آپ کو ایک الگ فلیٹ میں بھیج رہے ہیں، وہاں آپ آرام سے رہیں گی۔ سلیمہ بی بی نے آنکھوں میں آنسو بھر کر بیٹے سے کہا، بیٹا میں نے تمہارے لیے ساری زندگی لڑی ہے، تمہارے لیے اپنے خواب چھوڑے ہیں، کیا تمہیں میری کوئی قدر نہیں رہی؟ فرمان نے منہ پھیر لیا اور ماں کو چھوٹے سے کرائے کے پرانے فلیٹ میں بھیج دیا۔ سلیمہ بی بی وہاں اکیلی رہتی، دن بھر فرمان کی یاد میں روتی، اس کی بچپن کی تصویریں دیکھتی اور رات کو اس کے لیے دعا مانگتی۔ فرمان اور مدیحہ کے محل والی زندگی کچھ عرصہ تو خوشحال لگ رہی تھی، مگر قسمت نے جلد ہی سب کچھ بدلنا شروع کر دیا۔ فرمان کی کمپنی میں اچانک بڑا بحران آ گیا۔ اس کے دو بڑے شراکت داروں نے دھوکہ دے کر لاکھوں روپے کی رقم کا گبن کیا اور بیرون ملک بھاگ گئے۔ پروجیکٹ ناکام ہو گیا، بینکوں نے لون واپس مانگنا شروع کر دیا۔ گھر میں ہر روز تناؤ بڑھتا گیا۔ مدیحہ جو پہلے محل کی ملکہ بن کر رہتی تھی، اب فرمان پر الزام لگانے لگی کہ تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی۔ ایک رات اچانک فرمان کو سینے میں شدید درد ہوا، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ مدیحہ چیختی ہوئی اسے ہسپتال لے گئی۔ ڈاکٹر نے چیک کیا تو بتایا کہ فرمان کو دل کا شدید دورہ پڑا ہے، فوری بڑا آپریشن ضروری ہے ورنہ اس کی جان جا سکتی ہے۔ آپریشن کا خرچہ 30 لاکھ روپے سے زیادہ تھا۔ مدیحہ پاگل ہو گئی۔ اس نے گھر کی ساری قیمتی چیزیں، زیورات اور یہاں تک کہ دکانیں بھی بیچنے کی کوشش کی، مگر وقت بہت کم تھا اور پیسے پورے نہیں ہو رہے تھے۔ اس وقت اس کی آنکھوں کے سامنے سلیمہ بی بی کی تصویر گھوم گئی۔ وہ فوراً گاڑی لے کر اس چھوٹے سے کرائے کے فلیٹ پر پہنچی جہاں سلیمہ بی بی اکیلے رہ رہی تھی۔
دروازہ کھولتے ہی مدیحہ سلیمہ بی بی کے پاؤں پکڑ کر زاروں قطار رو پڑی اور بولی، امی میں نے آپ کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے، میں نے آپ کو گھر سے نکالا، آپ کو ذلیل کیا، مگر اب فرمان کی جان خطرے میں ہے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں فوری آپریشن نہ ہوا تو وہ مر جائے گا، آپ کے پاس جو بھی پیسے ہوں مجھے دے دیں۔ سلیمہ بی بی نے کچھ لمحے خاموشی سے مدیحہ کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا۔ وہ اٹھی، اپنے پرانے اور پھٹے ہوئے صندوق کے پاس گئیں، اس میں سے ساری زندگی کی جمع پونجی نکالی جو وہ لوگوں کے برتن دھو کر چھپا کر رکھتی تھی، بیٹے کے مستقبل کے لیے، اپنے زیورات کے ٹکڑے، دوسروں کے گھروں میں کام کر کے بچائے ہوئے پیسے، سب کچھ مدیحہ کے ہاتھ میں تھما دیا اور نرم آواز میں کہا، یہ تمہارے لیے نہیں ہے بیٹی، میرے بیٹے کے لیے ہے، اس کی جان بچ جائے تو بس میرا رب مجھے کافی انعام دے گا۔ مدیحہ حیران رہ گئی، اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جس ماں کو اس نے اپنے گھر سے نکالا تھا وہ آج بھی اپنے بیٹے کے لیے اتنا کچھ رکھے ہوئے تھی۔ آپریشن کامیاب ہو گیا۔ فرمان جب ہوش میں آیا تو سب سے پہلے اس نے ماں کو دیکھنے کی ضد کی۔ جب سلیمہ بی بی ہسپتال آئی تو فرمان انہیں دیکھتے ہی رو پڑا۔ امی میں نے آپ کے ساتھ جو کیا ہے اس کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ آپ نے ساری زندگی میرے لیے قربانیاں دیں، اپنے زیور بیچے، دوسروں کے گھروں میں جھاڑو پونچھا کرتیں، راتیں جاگ کر گزارتیں، مجھے پڑھایا، مجھے کبھی بھوکا نہیں سونے دیا، اور میں نے آپ کو محل سے نکال کر ایک چھوٹے سے کرائے کے فلیٹ میں تنہا چھوڑ دیا۔ میں نے آپ کی عزت نہیں کی، آپ کی محبت کو نہیں پہچانا۔ سلیمہ بی بی نے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا، آنسوؤں بھری آنکھوں سے مسکرائی اور کہا، بیٹا ماں کا قرض کبھی ادا نہیں ہوتا، ماں تو بس اپنے بچوں کے لیے جیتی ہے، مرتی ہے، روتی ہے اور دعائیں مانگتی ہے۔ میں تمہیں دل سے معاف کرتی ہوں۔ فرمان نے ماں کو مضبوطی سے گلے لگا لیا اور رو رو کر معافی مانگتا رہا۔ مدیحہ بھی شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر سلیمہ بی بی کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا، امی جان میں نے آپ کے ساتھ بہت بڑا گناہ کیا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے آپ کو غریب کہا، آپ کو ذلیل کیا، مگر آج آپ نے مجھے سکھا دیا کہ اصل دولت کیا ہوتی ہے۔ فرمان صحت یاب ہونے کے بعد ماں کو واپس محل میں لے آیا۔ اس نے محل کی سب سے بڑی اور خوبصورتی والی جگہ سلیمہ بی بی کے نام کر دی۔ اب فرمان روزانہ صبح ماں کے کمرے میں جاتا، ان کے پاؤں دباتا، ان کے لیے خود ناشتہ تیار کرتا، ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا، پرانی یادیں شیئر کرتا اور کہتا، امی آپ نے مجھے انسان بنایا، آپ نے مجھے کامیابی دی، میں کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ سلیمہ بی بی مسکراتی، بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور کہتی، بیٹا ماں کی دعا ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، تم خوش رہو، بس یہی میری خوشی ہے۔ آہستہ آہستہ محل میں دوبارہ خوشی لوٹ آئی۔ مدیحہ بھی سلیمہ بی بی کا بہت خیال رکھنے لگی، ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی، ان سے کھانا سیکھتی اور انہیں ماں کی طرح ماننے لگی۔ فرمان نے اپنا کاروبار دوبارہ سنبھالا اور اس بار ماں کی دعاؤں سے سب کچھ پہلے سے زیادہ کامیاب ہو گیا۔ سال گزرتے گئے، فرمان اور مدیحہ کو ایک بیٹی ہوئی تو اس کا نام سیما رکھا۔ چھوٹی سیما دادی کے پاس ہی رہتی، دادی اسے کہانیاں سناتی، دعائیں سکھاتی اور اپنی زندگی کے سبق بتاتی۔ فرمان نے سمجھ لیا کہ دنیا کی کوئی دولت، کوئی محل، کوئی کاروبار ماں کی محبت اور قربانی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ماں کا قرض ساری زندگی ادا نہیں ہو سکتا، بس اسے مان کر جینا چاہیے۔ ماں قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ ماں کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہوتی ہے، اور ماں کی قدر وہ لوگ جانتے ہیں جن کی مائیں دنیا سے چلی جاتی ہیں، مگر اس وقت قدر کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آج جن لوگوں کی مائیں زندہ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں